شہنشاہ نقوی شیعہ مذہب کا بہت بڑا مجتہد اور مفکر بنتا ہے. اس کا ایک کلپ سننے کو آیا جس میں وہ ڈاکٹر طاہر کا رد کر رہا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا، اور کہتا ہے کہ اہل سنت کی 40 کتابوں کے حوالے ہیں. پھر ان حوالہ جات میں سے ایک عبارت پیش کرتا ہے، اگرچہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بولنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ناچیز نے شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی کا موضوع جو لگایا ہے اس کے بعد بولنے کی حاجت نہیں رہتی، اور شیعہ مذہب کی تمام حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں اہل سنت و جماعت کے لوگ اور خود شیعہ مذہب کے لوگوں کے سامنے ان کے شہنشاہ نقوی کو بطور مثال اور نمونہ پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے مذہب اور علم کو پیش کرنے والے کتنا علم والے لوگ ہیں. بتائیں، وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے مذہب اور علم کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. یہ چنانچہ شہنشاہ نقوی اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب سے عبارت پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں ہے ان، اس کے بعین ہی لفظ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ حضرت کا علمی کمال جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ زندہ کٹانا ہے آپ اپنے دور کے. آپ کہتے ہیں ان قد رفض فلان بطن فاطمہ تا حتی اسقطت محسنہ. اللہ اکبر و کبیرہ. کاش کہ یہ عبارت پڑھنے سے پہلے کچھ ایران والوں سے ہی مشورہ کر لیتے کہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، چلو تم زبردیر لگا دو، میں سکول سے نکل کر ممبر پر جڑ گیا ہوں اور جندے کٹانے کا بھائی ہوں، تو تم ہی کچھ میری رہنمائی کر دو. لیکن افسوس یہ کہ خود یہ ہمدانی کا دعویٰ رکھنے والا بدقسمتی سے خود بیٹھ گیا اور کہتا ہے ان قد رفض. اب میں اس پر جرا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ انا قد پہ داخل ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے آگے رفض. رافضہ کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑنا، اور لات مارنا معنی ہوتا ہے راکبہ کا. تو راکبہ رے کاف ڈنڈے والا اور دعاد ہے، اور حضرت نے فے کر دی، رافضہ بنا دیا. اس کا معنی ہے چھوڑا. تو معنی بن جائے گا فلاں نے سیدہ خاتون جنت کے معاذ اللہ پیٹ کو چھوڑا، پڑا یہ ہے، اور ترجمہ ہو رہا ہے کہ لات ماری. اور حضرت نے فلاں کا لفظ جو کنایا کیا ہے یہ بھی جان بوجھ کر کیا ہے جی. وہاں پر یہ حضرت عمر کا نام پیش کرتے ہیں، تو اس کو خطرہ تھا کہ ایسی بات اگر کرتا ہوں ہو سکتا پرچہ ہو جائے، تو اس وجہ سے اس نے لفظ فلاں ہی یہاں پر رکھ لیا. آگے ہے حتی اسقطت پڑھا ہے جی. اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ اسقط یسقط اسقاط باب فعال ہے، اس کی ماضی اسقطت آئے گی کہ اسقطت آئے گی. یعنی دنیا میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے بھولے سے بھی کبھی صرف کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف سکول سے نکلے اور شیعہ مذہب کی شامت کے لیے، شیعہ لوگوں کی شامت کے لیے ممبر پر آ کر زندہ کٹانا کے بھائی بن کر بیٹھ گئے. اور پھر عجیب بات یہ ہے آگے پڑھا محسنہ. پہلے نمبر پر مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے گرا دیا بیٹا محسن، حالانکہ لفظ محسن ہے پہلے نمبر پر. کیسے عجیب دوست ہیں کہ امام کا نام ہی نہیں ہے، نام ہی غلط پڑھتے ہیں.
حسن، حسین اور محسن 3 بھائی تھے. بھائی یہ چھوٹے بھائی جو ہیں جو خود وصال کے بعد از خود تحقیق کے مطابق فوت ہو گئے تھے، جن کی ظلم یہ اسقاط کی کہانی انہوں نے جوڑ رکھی ہے، ان کا نام حضرت محسن ہے، محسن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو مذکر مؤنث کے صیغوں کا بھی پتہ نہیں ہے. محسنہ وہ کم از کم چلو محسن سے محسن بنا دیا تو محسن نن ہی پڑھ لو، محسن نن پڑھ لو. کیسی عجیب بات ہے کہ اس کو الٹا محسنہ بنا دیا. محسنہ تو مؤنث ہے، کیا وہ سید پاک جو تھے وہ مؤنث تھے؟ تو یہاں پر میں جندہ کٹانا کی بات کر رہا ہوں نا، ہمارے علاقے کا ایک ایسے ہی مفسر قرآن تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، جندہ کٹانا اس کو کہتے تھے. وہ ایک روزانہ اپنی برادری میں قوم میں بیٹھ کر نا قرآن کی تفسیر کرتا تھا. ایک دن اس نے قرآن پاک کھولا ہوا تھا تو کان پکڑ کر بیٹھ گیا اور توبہ توبہ کرنے لگ گیا. لوگوں نے پوچھا بھی، برادری نے بھی، کیا ہوا، خیر ہے؟ کہنے لگا ہوئے ہوئے اللہ فرماتا ہے انت التواب الرحیم، تمہیں تتے توے پر ڈالوں گا، تتے توے پر رکھوں گا. ہوئے ہوئے یہ وہی جندہ کٹانے لگتے ہیں مجھے تو منبر پر بیٹھے ہوئے. اب ایمان سے بتانا، مذکر کا مؤنث بنا دیا، اسقطت کا اسقطت بنا دیا، راکزہ کا رافضہ بنا دیا، اور بیٹھے ہیں 40 کتابیں. ایک کے ساتھ تو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، پاکستانی باقی کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو گنتی بھی صحیح نہیں آتی ہوگی جی، کیونکہ 40 کتابوں جو ہے نا وہ دعویٰ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کتاب میں، اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ روایت ایک میں بھی نہیں ہو سکتی، اور بشرطے کہ وہ اہل سنت کی کتاب ہو اور پھر اگلا اس پر اعتماد کر رہا ہو. خالی روایت نقل کر جانا جو ہے وہ سند کے ساتھ اعتماد کیے بغیر یہ ہر کسی کے پاس چلتا ہے. ایک ہے اعتماد کرنا اور روایت کو سند کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ایک اور بات ہے. یہ ایک کتاب بھی نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے کسی مصنف سنی نے اعتماد کیا ہو اور اس کو نقل کیا ہو، یا سند کے بغیر اس کو ذکر کر دیا ہو اور پھر اس پر اعتماد کیا ہو. یہ ایک بات ایک کتاب بھی نہیں دکھا سکتے. لگتا ایسے ہی ہے کہ حضرت نے جس طرح عبارت کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسی طرح دوسری کتابوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، گنتی میں بھی ظلم کیا ہے، کتابیں سمجھنے میں بھی ظلم کیا ہے. خدا را شرم آنی چاہیے کسی حکومت کے ساتھ ہے. اور میں پوچھتا ہوں شہنشاہ نقوی صاحب بتائیں تو صحیح، یزید پر تو چڑھائی کرتے ہیں شراب زنا کی وجہ سے، تو آپ کے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ کتنے آپ کو پاک نظر آئے کہ ان کی بغل میں بیٹھتے ہیں اور ان کے بازو پر یا علی مدد کی پٹی باندھتے ہیں؟ بتاؤ، یزید گوارا نہیں ہو سکا 2 گناہوں کی وجہ سے تمہارے سمجھ کے مطابق، اور یہ سارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اتنا مومن لگ گیا کہ یا علی مدد کی پٹی کا حقدار بن گیا کہ یہ علی کا غلام ہے، خادم ہے، اب اس کو انعام دینا چاہیے، اس کو تمغہ دینا چاہیے، یہ علی والا ہے، وہ علی کا دشمن ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ایسے ہی چلتے ہیں علی والے تو پھر کیا بنے گا یزید والوں کا؟ میری سمجھ میں آتا ہے پیسہ کمانا مقصود ہے، خاموش ہو کر کماتے رہو، کیوں ایسے اہل سنت کو چھیڑتے ہو؟ باقی ایسی باتیں تمہارا کرنا وہ ہم جان چکے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے اشارے پہ سارا ہو رہا ہے، ایجنسیوں کے اشارے پہ ہو رہا ہے. ہاں، اور آگے ایک اور بھی عبارت پڑھی ہے، نعوذ باللہ ترجمہ یہ کیا کہ بی بی پاک ہے رو بھی رہے ہیں، رلا بھی رہے ہیں، رونے والوں پر بھی قربان اور رلانے والوں پر بھی قربان. کیا بات ہے. آگے حضرت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یاد کرتا ہوں، جب میں یاد کرتا ہوں، اور عبارت پڑھی حینما ذکرت، یہاں پر بھی ہے جی کوئی حضرت کو پتہ نہیں ہے کہ مذکر پڑھنا ہے کہ مؤنث پڑھنا ہے. ذکرت ہونا تو چاہیے تھا حینما ذکر تو پڑھتے ہیں حینما ذکرت. اس کا معنی تو ہے جب وہ بی بی پاک، جب وہ مؤنث یاد کرتی ہے، پھر یہ کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے. یہ کیا تک بنتا ہے
کہ مؤنث کا صیغہ پڑھ کر ترجمہ مذکر کا، کہ جب میں یاد کرتا ہوں، اور وہ بھی متکلم کا، یار جس کو ایمان سے بتانا ذاکرت واحد مؤنث اور ذکر تو متکلم کے صیغے کا پتہ نہ ہو، شرم نہیں آتی کہ لوگ ایسے لوگوں کو سن کر اور داد دے رہے ہوتے ہیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں افسوس آگے بھی تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایمان سے کہتا ہوں جندہ کٹانا اور اس کی برادری والی بات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو جندے کٹانوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا